سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ القصص کی ان آیات مبارکہ میں جو ہم نے الحمدللہ پڑھی ہیں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ مبارک جو ہے بڑا تفصیل سے بیان فرمایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حالت رضاعت میں فرعون کے گھر میں بھیجا، فرعون کے گھر میں رکھا، فرعون کے گھر میں تربیت ہوئی اور وہیں آپ نے جوانی کے دن گزارے اور اسی اثناء جوانی میں شباب میں آپ کے ہاتھوں سے ایک قبطی مارا گیا اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گویا کہ ہجرت کر کے ارض مصر کو چھوڑ کے مدین کی طرف روانہ ہوئے اور آپ مدین میں آ کے پہنچے. ہر بات میں حکمت ہوتی ہے، اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں. اگر اللہ چاہتے تو پہلے بھی حفاظت فرما سکتے تھے. اگر فرعون کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت ہو سکتی ہے تو بعد میں بھی ہو سکتی ہے. لیکن اللہ کی حکمتیں ہیں کہ انبیاء کو ہجرت بھی کرنی پڑتی ہے، انبیاء علیہ السلام کو مشقتیں بھی برداشت کرنی پڑتی ہیں. اسی لیے علماء نے فرمایا ہے کہ مجاہدات جو ہوتے ہیں، مجاہدات یعنی قرآن آپ دیکھیں نا بار بار حکم ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا جاہدوا فی اللہ حق جہادہ. اور بھی کئی آیات میں تو فرماتے ہیں کہ مجاہدات جو ہیں مجاہدہ جسمانی بھی ہوتے ہیں اور مجاہدات نفسانی بھی ہوتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے چونکہ پیغمبروں کو اپنے انبیاء کو مقام نبوت و رسالت، مقام دعوت الی اللہ، مقام شہادت علی الناس، اتنے بڑے عظمتوں کے مقام پہ پہنچانا ہے، نوازنا ہے، تو پھر مجاہدے بھی ہوتے ہیں، تکالیف کی
بچیوں سے بھی گزرنا پڑتا. تو اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور ہر پیغمبر نے اسی طرح ہجرت فرمائی. سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب آپ پہنچے مدین کے علاقے میں تو وہاں ایک مقام تھا جہاں لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلاتے تھے. آپ نے دیکھا کہ وہاں پر بہت بڑے لوگ ہیں. وجد امۃ من الناس یسقون کے لوگ اپنے بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں. ووجد من دونہم امرأتین تذودان، لیکن دو لڑکیاں، دو نوجوان بچیاں جو ہیں وہ اپنے جانوروں کو بڑی مشقت سے روک کے کھڑی ہیں. پانی سامنے ہو لیکن روکو گے نہ پیو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حیرت ہوئی کہ سب لوگ تو پانی پلا رہے ہیں، ان بیچارے کیوں ہیں؟ لڑکیاں ہیں، حالانکہ چاہیے تھا ان پہ رحم کیا جاتا. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ ما خطبکما، تمہیں کیا مشقت ہے، کیا مشکل ہے کہ تم اپنی بکریوں کو کیوں چھوڑ دو تم بھی؟ انہوں نے کہا لا نسقی حتی یصدر الرعاء، کہ ہم پانی نہیں پلا سکتی کیونکہ ہم لوگ نہ ڈول کھینچ سکتے ہیں نہ اس کنویں کے پتھر کو ہٹا سکتے ہیں. تو یہ لوگ جب اپنے جانوروں کو پانی پلا کے چلے جائیں گے جو کھال وال میں بچے گا وہ ہم پلائیں گے، اور ہمارے باپ جو ہیں وہ بوڑھے ہیں، وہ ہمارے ساتھ آ نہیں سکتے، اس لیے ہم بکریاں چرا رہی. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جا کے اس کنویں پر پتھر ہٹایا، ڈول نکالے اور ان کو پانی، ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا، اور وہاں سے ہٹ کے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور اللہ تبارک و تعالی سے درخواست کی. قال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یا اللہ میں تیرے دروازے کا محتاج ہوں اور کئی دن سے موسیٰ علیہ السلام فاقے سے ہیں. تو قرآن پاک فرماتا ہے کہ اس کے بعد حضرت شعیب کی دو بیٹیوں میں سے ایک بیٹی آئی. فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، یہاں سے مسئلہ نکلا کہ اگر مجبوری ہو تو عورت بھی کام کر سکتی ہے. باپ بوڑھا ہے، بھائی کوئی نہیں، تو کھانا ہے نا، روٹی تو کھانی ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ حیا ہو، حشمت ہو، وقار ہو، اور عورت ایسے مقام پہ کام کرے جہاں عورتیں ہوں، کسی غیر مرد سے واسطہ نہ پڑے، اور ہر حال میں اپنی عزت و عصمت کی حفاظت رکھے. قرآن کہتا ہے وجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء، بڑے حیا سے، وقار سے چلتے ہوئے ایک لڑکی آئی. اس نے آگے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، ہمارے ابا آپ کو بلا رہے ہیں اور وہ آپ نے جو ہم پہ احسان کیا ہے اس کا بدلہ دینا چاہتے ہیں، تاکہ ڈرے بھی نہیں موسیٰ علیہ السلام. اور یہ بھی نہیں فرمایا کہ میرے ساتھ گھر چلو، نہیں، میرے ابا بلا رہے ہیں، ہم تو نہیں بلا رہے آپ. فلما جاءہ، جب آپ آ گئے، وقص علیہ القصص، آپ نے سارا واقعہ سنایا کہ میرے ہاتھوں سے اس طرح ایک قبطی مارا گیا ہے اور میں ڈر کے وہاں سے بھاگا ہوں. تو حضرت شعیب نے فرمایا لا تخف نجوت من القوم الظالمین، مت ڈرو، اب اللہ نے آپ کو بچا لیا ہے، آپ حدود مصر سے نکل گئے ہیں اور یہاں فرعون کا حکم نہیں چلتا. اسی اثنا میں ایک بیٹی نے کہا کہ ابا جان یہ بھی محتاج ہیں اور بیچارے وطن چھوڑ چکے ہیں، تو اگر آپ ان کو اپنے پاس بکریوں کے لیے مزدور رکھ لیں تو بہت اچھا مزدور ہے، قوی بھی ہے، امانت والا بھی. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ میں اپنی ایک لڑکی کا تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے کہ آپ میرے گھر داماد رہیں گے اور آپ کو 8 سال تک میری بکریاں چرانی ہوں گی، اور اگر مزید 2 سال آپ مہربانی کریں تو وہ آپ کی مہربانی ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبول فرمایا، آپ کا نکاح ہو گیا، آپ حضرت شعیب کے گھر میں رہے اور آپ نے 10 سال کی مدت جو ہے وہ پوری کی. فلما قضى موسى الاجر وسار باهله، اب جب موسیٰ علیہ السلام نے وہ مدت پوری کر لی، اپنی بیوی کو لے کے آپ چلے، اور راستے میں اتفاق ایسا ہے کہ رات بڑی ٹھنڈی تھی، رات بڑی اندھیری تھی، آپ راستہ بھول گئے. دور سے آپ کو آگ کی روشنی نظر آئی. آنس من جانب الطور نارن،
جانب طور پہاڑ کی طرف سے آپ کو آگ کی روشنی معلوم ہوئی تو آپ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ آپ بیٹھ جائیں. فقال لأهلهم قصوا، آپ یہیں تشریف رکھیں. انی آنست نارا لعلی آتیکم منها بخبر، میں نے دور سے ایک آگ کی روشنی دیکھی ہے، وہاں سے جا کے یا تو میں راستہ معلوم کر لوں گا، او جذوۃ من النار، یا میں کوئی آگ کا تھوڑا سا شعلہ لاؤں گا تاکہ ہم آگ جلا کے سردی سے بچ سکیں. لعلکم تصطلون. اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم جب چلے اور اس وادی مبارکہ کے قریب آئے تو آواز آئی کہ موسیٰ علیہ السلام آپ ایک وادی مبارکہ میں ہیں اور آپ سے کلام کرنے والے رب العالمین ہیں، اور ہم نے آپ کو نبوت اور رسالت کے لیے چن لیا ہے. تو یہ مقام جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملا ہے کہ بغیر کسی واسطے کے اور بغیر کسی فرشتے کے براہ راست اللہ نے کلام فرمایا ہے. اسی لیے بعض روایات مبارکہ میں یہ آتا ہے کہ اللہ نے کلام کے لیے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چن لیا اور ان کا لقب ہوا کلیم اللہ، اور دیدار کے لیے رؤیت کے لیے اللہ نے محمد مصطفیٰ کو چن لیا اور ان کا لقب ہوا حبیب اللہ. تو فرمایا اللہ نے وہاں کلام فرمایا اور یہاں اللہ نے اپنا دیدار کرایا. اور موسیٰ علیہ السلام کو دیدار نصیب نہیں ہوا، کلام نصیب ہوا، کیونکہ جب انہوں نے دیدار کے لیے درخواست کی اللہ نے حکم فرمایا کہ آپ نہیں دیکھ سکتے. اچھا ہم ایسا کرتے ہیں کہ اپنی تجلی اس پہاڑ پہ ڈالتے ہیں، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اور اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ ثابت قدم رہے تو شاید تم بھی دیکھ سکو. فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا، اب اللہ نے جب تجلی ذات کی ڈالی تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. فَخَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے. فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ، جب ہوش آئی تو کہا پاک ہے تیری ذات مولا، میری توبہ، آئندہ میں ایسی چیز نہیں مانگوں گا جس کی مجھے طاقت نہیں ہے. تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے رسالت کے لیے چن لیا، اللہ نے آپ کو نبوت کے لیے چن لیا. اور دوسرے مقام پہ بڑی وضاحت ہے، ان اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی، اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام ہم نے آپ کو رسالت کے لیے اور اپنی کلام کے لیے چن لیا ہے. اور اس کے بعد دوسری آیات میں تفصیل آتی ہے، وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اللہ جانتے ہیں لیکن فرماتے ہیں تاکہ موسیٰ علیہ السلام کو مزید تیقن ہو جائے کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا ہے عصائی، میرے ہاتھ میں لکڑی ہے، فرمایا اس کو پھینکو. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لکڑی کو ڈالا فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، وہ تو ایک سام بن کے دوڑنے لگا. موسیٰ علیہ السلام بھاگے اور پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام بشر ہیں، موسیٰ علیہ السلام انسان ہیں، موسیٰ علیہ السلام اولاد آدم ہیں. چاہے انبیاء ہوں یا رسول ہوں، فطرت انسانی کا تقاضا ہوتا ہے کہ آدمی سانپ سے یا دشمن سے ڈرتا ہے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام بھی ڈر گئے. اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام مت گھبراؤ، یا موسیٰ اقبل ولا تخف، واپس آ جاؤ، ڈرو نہیں، اٹھا لو اس کو، تم ہماری امان میں ہو، حفظ و امان میں ہو، کچھ نہیں ہو سکتا ہے. اور اس کے بعد اللہ نے حکم دیا اس لوگ یا تک فی جیبک، اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈالو. جب باہر نکالا تو چاند کی طرح روشن تھا. اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام یہ دو معجزات ہم نے آپ کو دیے ہیں، یہ دو دلائل ہم نے آپ کو دیے ہیں، یہ دو سلطان ہم نے آپ کو دیے ہیں، یہ دو برہان ہم نے آپ کو دیے ہیں، یہ آپ کی نبوت اور رسالت پہ صداقت پہ دلائل اور گواہ ہیں. اب آپ ایسا کریں کہ فرعون کے پاس جائیں، فذلک برہانان من ربک الی فرعون وملئہ انہم کانوا قوما فاسقین، وہ حد اطاعت سے نکلنے والے ہیں. تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف جانے کا حکم عطا فرمایا. اب آج کے سبق میں جو ہم نے پڑھا ہے، جب اللہ نے فرمایا کہ جائیں، قال رب انی قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا میرے اللہ، میرے رب کریم، انی قتلت منهم نفسا،
میں نے فرعون کی قوم کا ایک بندہ مارا ہے. یاد رکھو حالانکہ جان کے تو نہیں مارا تھا, موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے اتفاقاً وہ مر گیا. موسیٰ علیہ السلام نے اس کو جان کے نہیں مارا, وہ لڑ رہے تھے, چھڑایا نہیں مانا تو آپ نے جو مکہ مارا تو مر گیا. فَفَقَدَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ, لیکن پیغمبر ہے کہ بہرحال مر تو گیا ہے نا وہ. قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ, میرے پروردگار عالم میں نے ان کا ایک بندہ مارا, مجھے ڈر ہے وہ مجھے قتل کر دیں گے. تو اگر مجھے قتل ہی کر دیا, دیکھتے ہی مجھے مار دیا, دیکھتے ہی مجھے بند کر دیا, تو میں کیسے دعوت پہنچاؤں گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ میرا اللہ آپ جانتے ہیں کہ میری زبان مبارک میں لکنت ہے اور میں بات کرتے ہوئے کچھ اٹک جاتا ہوں. حضرت سلیمان حضرت موسیٰ علیہ السلام کیونکہ بچپن میں آپ نے انگارہ لے کے زبان پہ رکھا تھا, اس کا اثر ہو گیا تھا کہ زبان پہ لکنت آ گئی, تو آپ اگر زیادہ بات کرتے تو پھر زبان اٹکنا شروع ہو جاتی تھی. اور جب فرعون سے مناظرہ ہو اور میں زیادہ بات بھی نہ کر سکوں تو فرعون کو تو نعوذ باللہ مذاق بنانے کا موقع ملے گا. لہذا میرا اللہ میری مدد کریں. وَأَخِي هَارُونَ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا, حضرت ہارون علیہ السلام مجھ سے زیادہ فصیح اللسان ہیں, اگر آپ مہربانی کریں فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءً يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ. میرا اللہ آپ میری قوت کے لیے, میری طاقت کے لیے میرے بھائی کو بھی ساتھ بھیجیں تاکہ وہ میری تصدیق کرے گا. مجھے ڈر ہے کہ وہ لازم میری تکذیب کریں گے. تو حضرت ہارون بولیں گے, مناظرہ ہوگا تو مناظرہ کریں گے, دلائل ہوں گے تو دلائل کا جواب دیں گے. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون. اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سنشد عضدک, ہم آپ کے بازو کو طاقت دیں گے, آپ کے بھائی کو بھی نبی بنایا. تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی درخواست قبول فرمائی, حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت دی اور ان کو بھی آپ کے ساتھ بھیجا. اور اللہ نے فرمایا آپ ڈرے نہیں. وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا, ہم آپ کو ایسی ہیبت دیں گے, ہم آپ کو ایسی عظمت دیں گے, آپ کو طاقت دیں گے کہ دشمن آپ کا دونوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. بالکل آپ نہ گھبرائیں, آپ کے ساتھ معجزات ہیں, آپ کے ساتھ نشانیاں ہیں, آپ کے ساتھ آیات ہیں, اور آپ ہی نے غالب آنا ہے. آپ بالکل نہ گھبرائیں اور پوری قوت کے ساتھ, پوری طاقت کے ساتھ فرعون کو جا کے دعوت توحید دیں. فَلَمَّا جَاءَهُم مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرًى وَمَا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ. اب موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی کے ساتھ چلے اور جب آئے تو سیدھا فرعون کی دربار میں پہنچے, اور آپ کے ساتھ اللہ نے معجزات عطا فرمائے تھے, آیات بینات عطا فرمائی تھی. تو یہاں اختصار ہے, جب موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور فرعون سے بڑی کلام ہوئی, بڑا مناظرہ ہوا, تو فرعون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے رسول بنایا ہے, اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے, اور ہم آپ کو دعوت دینے آئے ہیں توحید. تو اس نے کہا کہ آپ کی نبوت اور رسالت کی دلیل کیا ہے؟
تو موسیٰ علیہ السلام نے جب آسا ڈالا تو سانپ بن گیا. اسی طرح جب ہاتھ نکالا تو روشن چاند کی طرح چمکنے لگا. تو یہ معجزات دکھ رہا ہے. فرمایا یہ میری صداقت کی دلیل ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو جادو ہے. تو یہ تو جادو والی بات ہے, جادوگر بھی تو ایسے دکھا دیتے ہیں, لہذا ہم تمہارا مقابلہ کریں گے. بڑی تفصیل سے دوسری جگہ آیات میں ذکر موجود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جو وزیر تھے, جو کابینہ تھی, ان سے پوچھا کہ ان کے بارے میں کیا فیصلہ کریں, میں تو چاہتا ہوں ان کو قتل کر دیں. انہوں نے کہا کہ نہیں, ارجع واقع ہو, ان کو مہلت دو, اس کے بھائی کو بھی اس کو بھی چھوڑ دو, مارنے سے تو مسئلہ حل نہیں ہو جائے گا. آپ ایسا کریں, ارسل بالمدائن حاشرین, آپ اپنے شہروں میں آدمی دوڑائیں, جادوگروں کو بلائیں, یہ بھی جادوگر ہیں, مقابلہ کریں گے, ہم ان کے ساتھ مقابلہ کریں گے. اس لیے قرآن پاک نے دوسرے مقام پہ بڑی تفصیل سے ذکر کیا ہے کہ فرعون نے کہا کہ نہیں, ضرونی اقتل موسیٰ, چھوڑو مجھے, میں قتل کرتا ہوں موسیٰ علیہ السلام. بل یدعو ربہ, پکارے اپنے خدا کو جو اس کو بچا لے مجھ سے. انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد. فرعون کہنے لگا مجھے ڈر ہے یہ ہمارے نظام کو بدل ڈالے گا اور اس کی وجہ سے زمین میں فساد پھیل جائے گا, لہذا مجھے چھوڑ دیں, میں اس کو قتل کرتا ہوں. لیکن وزیروں نے کہا کہ آپ اس کو قتل نہ کریں. اسی طرح لکھتے ہیں کہ حضرت ایک اللہ والے تھے, بہت بڑے اولیاء اللہ میں گزرے ہیں اور تبع تابعین کے درجے پہ تھے. تو حجاج ابن یوسف نے ان کو قید کیا. حجاج ابن یوسف بھی اپنی تاریخ کا ایک بہت مانا ہوا ظالم انسان گزرا ہے, جس کو ظالم هذه الامہ, اس امت کا ظالم کہا جاتا ہے. بہت بڑا ظالم آدمی تھا, اللہ معاف کرے, جس نے ہزاروں انسانوں کو قتل کر دیا. حضرت عبداللہ ابن زبیر جیسے انسان کو جس نے پھانسی پہ لٹکایا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کعبے میں جس نے لڑائی کی تو اس کا ظلم انتہا کو پہنچا ہوا تھا. تو وہ اللہ والے گرفتار ہو کے آئے, ان کے سامنے بات ہوئی تو فرعون نے ان کے لیے بھی سزا موت کا حکم, اس کے پاس اور تو مسئلہ ہی نہیں تھا, بس سزا موت, سزا موت. جب اس کو سزا دینے لگا تو اپنے ساتھیوں سے بھی پوچھا کہ دیکھو یہ کیسا آدمی ہے, میرے سامنے ایسی باتیں کرتا ہے, اس کی سزا موت ہونی چاہیے. ہاں جناب بالکل ہونی چاہیے. تو جب سزا موت دے دی اور وہ اللہ والے مڑے سزا سن کر تو مسکرانے لگے. اب حجاج ابن یوسف حیران ہو گیا کہ میں نے قتل کی سزا دی ہے اور یہ ہنس رہا ہے, کیا بات ہے؟ اس نے کہا اس کو بلاؤ. اس نے کہا کیوں ہنس رہے ہو؟ اس نے کہا میں تمہارے وزیروں پہ ہنس رہا ہوں کہ تمہارے وزیروں سے تو فرعون کے وزیر بھی بہتر تھے, کہ ان سے جب پوچھا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دو, انہوں نے کہا نہیں قتل نہ کرو, مقابلہ کرو, تم بھی جادوگر بلاؤ, یہ جادوگر ہے, مقابلہ کرو. لیکن تمہارے ایسے مشیر وزیر ہیں کہتے ہیں فوراً قتل کرو. تو تمہارے وزیروں سے تو زیادہ بہتر تھے فرعون کے وزیر. یہی وجہ ہوتی ہے کہ آج کل ایسے لوگ ہوتے ہیں مشورہ دینے والے جو اپنی بھی تباہی کا سبب بنتے ہیں اور دوسرے کی بھی بربادی کا سبب بنتے ہیں. ورنہ وزیر کا معنی ہوتا ہے بوجھ کے برداشت کرنے والا, تاکہ وہ بوجھ اٹھائے, صحیح رائے دے, صراط مستقیم پہ چلانے کی کوشش کرے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبروں کو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نہیں مانتے, یہ جادو ہے, ہم تمہارا مقابلہ کریں گے. موسیٰ نے کہا ٹھیک. تو قرآن پاک نے دوسری جگہ بڑی تفصیل سے بیان کیا, قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. اس زمانے میں کوئی عید تھی ان کی, تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو اچھی بات ہے, عید آ رہی ہے, عید کے دن ہی مقابلہ رکھ لو, اور عین ضحیٰ کے وقت میں مقابلہ ہو تاکہ کوئی بات چھپی ہوئی نہ رہ جائے. تو انہوں نے 70,000 آدمی جو ہے جادوگر اکٹھا کیا, اور مقابلے پہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام و ہارون علیہ السلام ہیں. یہ ہمیشہ کی تاریخ ہے. حق والے ہمیشہ تھوڑے بھی ہوتے ہیں, حق والے ہمیشہ کمزور بھی ہوتے ہیں.
حق والے ہمیشہ بے وسیلہ و بے اسباب بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کی مدد جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، اور انجام یہ ہوتا ہے کہ حق حق ہوتا ہے اور باطل مٹ جاتا ہے۔ اسی لیے جب مقابلہ ہوا، اللہ کی شان ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا ڈالا تو وہ تو عصا ایسا تھا کہ سارے سانپ نکل گیا، کھا گیا اور لکڑی بن گیا۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ 70,000 بنے کتکیوں کا جو جادوگر تھا وہ سجدے میں گر گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آئے۔ تو اس طرح اللہ مدد کرتے ہیں۔ حق والوں کی مدد ایسے ہوتی ہے کہ اللہ دشمنوں سے آدمی پیدا کر دیتے ہیں۔ اب فرعون نے ڈرایا، دھمکایا، انہوں نے کہا جو مرضی آئے کر لو، ہم ایمان لا چکے ہیں، ایمان پہ ثابت رہیں گے۔ فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جو تم کرنا چاہتے ہو کرو، تم ہمیں اس دنیا میں سزا دو گے، ہمیں اس سزا کی پرواہ نہیں، ہم آخرت سے ڈرنے والے لوگ ہیں۔ یہاں اختصار ہے، اس آیت میں ذرا تفصیل نہیں ہے۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ، جب موسیٰ علیہ السلام کھلی نشانیاں لے کے آئے، قالوا ما هذا الا سحر مفترى، کہہ لگے یہ تو جادو ہے گھڑا ہوا۔ وما سمعنا بهذا في آبائنا الاولین، اور ہمارے باپ دادا جو گزرے ہیں ان میں بھی ہم نے نہیں سنا کہ ایک خدا ہو۔ یہ توحید کا مسئلہ تو کوئی نئی بات لے کے آئے ہیں، ورنہ ہمارے باپ ایسے، دادا ایسے، پردادا ایسے سارے بتوں کی پوجا کرتے تھے اور فرعون کو خدا سمجھتے تھے۔ یہ تو نیا دین لے کے آئے ہیں جو ہم نے پہلے سنا ہی نہیں ہے، یہ کوئی نئی بات ہے۔ وقال موسیٰ ربی اعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرا رب جانتا ہے کہ کون ہدایت لے کے آیا ہے، کون سچائی لے کے آیا ہے، کون حق پہ ہے، کون اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بینہ لے کے آیا ہے۔ اور یاد رکھو وَمَن تَكُونَ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ، اور کس کے لیے عاقبت کی حویلی یعنی آخرت کی کامرانی و کامیابی ہے۔ آپ نے فرمایا دیکھو غور کر کے سن لو، إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی ظالموں کو جو ظلم کرنے والے ہیں، جو شرک کرنے والے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی غیر کو خدا بنانے والے ہیں، اللہ کو چھوڑ کے غیروں کو سجدے کرنے والے ہیں، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ کامیاب ہمیشہ اہل حق ہوتے ہیں، کامیاب ہمیشہ اہل توحید ہوتے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی صحیح عقیدے پہ رکھے، استقامت دے اور ایمان پہ موت نصیب فرمائے۔ کہتے جی کہ اگر کسی آدمی نے عصر کی نماز کے بعد طواف الوداع کر لیا لیکن وہ مکے میں ہے، کیا مغرب اور عشاء کی نماز حرم میں پڑھ سکتا ہے؟ بالکل پڑھ سکتا ہے، کوئی منع نہیں۔ مسئلہ سمجھو، افضل تو یہ ہوتا ہے کہ طواف الوداع سب سے آخر میں ہو، ان یکون آخر العہد بالبیت الطواف، سارے کام کر کے مثلا عشاء پڑھ کے طواف الوداع کر کے چل گئے، لیکن اگر کسی نے پہلے کر لیا ہے اور رہ گیا تو کوئی حرج نہیں، پھر بھی نماز پڑھے، طواف کرے، اللہ کے گھر میں آئے، وہ منع نہیں ہوتا۔ اگر موقع مل جائے پھر طواف کرے، پھر جو آخری طواف ہوگا وہ خود بخود الوداع ہو جائے گا۔ کبھی ایسے ہوتا ہے نا کہ آپ نے طواف الوداع کر لیا، آگے کا سیٹ ہی نہیں ملی،
آپ واپس آ گئے، کوئی بات نہیں، آئیں نمازیں پڑھیں، طواف کریں، عبادت کریں، پھر آخری طواف جو ہوگا آپ کا وہ خود بخود طواف الوداع ہو جائے گا۔ کہتے ہیں جی کہ میں نے حج کے دوران میں مینا و عرفات میں دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ 4 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں اور اکثریت جو ہے وہ 2 رکعت پڑھ رہی ہے، تو اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ جو ہے یہ اختلاف ہے ائمہ رحمہم اللہ علیہم اجمعین کے دوران۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حج کے دنوں میں نماز جو ہے وہ قصر پڑھی جائے گی اور جمع پڑھی جائے گی۔ عصر کی نماز ہے تو 2 رکعت ظہر اور عصر کو ملا کے پڑھیں گے، مغرب کی 3 رکعت، پھر عشاء کی جو ہے 2 رکعت، تو مغرب اور عشاء کو بھی ملا کے پڑھیں گے۔ بہرحال ان کے نزدیک قصر ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حج الگ ایک فرض ہے، نماز الگ ایک فرض ہے، نماز کے اپنے احکام ہیں اور حج کے اپنے احکام ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کوئی اختلاف نہیں، کوئی جھگڑا نہیں کہ حضور نے 2 رکعت پڑھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں بھی، عرفات میں بھی، مزدلفہ میں بھی آپ نے 2 رکعت پڑھی ہیں، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضور تو مدینے سے آئے ہیں، حضور تو مسافر ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو سفر ہے، آپ 4 دن حجہ کو مکہ میں پہنچے، 8 کو مینا کے لیے روانہ ہو گئے، لہذا آپ تو مسافر ہیں، مسافر تو ہم بھی کہیں گے 2 رکعت پڑھیں گے۔ اسی لیے ان کی دوسری دلیل یہ ہے کہ حضرت عثمان کا جب زمانہ خلافت تھا، جب آپ خلیفہ راشد تھے، تو آپ نے مینا اور عرفات میں آپ نے 2 کے بجائے 4 رکعت پڑھی۔ صحابہ نے اعتراض بھی کیا، انہوں نے بتلایا بھی کہ حضرت آپ کیا کر رہے ہیں، حضور نے 2 رکعت پڑھی ہیں۔ آپ نے فرمایا حضور مدینے سے آئے تھے اور میں نے مکے میں گھر بنا لیا ہے، تو لہذا مکہ میرا گھر ہے، میں تو مکے سے آیا ہوں، مکے سے تو سفر بندہ نہیں لیا تھا، میں نماز پوری پڑھوں گا۔ تو اس لیے یہ مسئلہ ائمہ کے درمیان میں اختلاف کا ہے، کوئی ایسی لڑائی کے مسئلے نہیں ہیں۔ اللہ پاک سے دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں جھگڑوں سے بچائے، اللہ ہمیں لڑائیوں سے اور فتنوں سے بچائے۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، جو پڑھے لکھے میرے نوجوان بھائی ہیں نا جی، آپ دیکھ لیں کہ 1888 سے پہلے کسی مسجد میں، کسی حج میں، کسی مقام پہ کبھی کوئی جھگڑا ہوا؟
نہ تو 2 اور 4 کا جھگڑا ہوا، نہ تراوی کے 20 اور 8 کا جھگڑا ہوا، نہ آمین زور اور ایسا کا جھگڑا ہوا۔ 1888 سے پہلے مجھے ایک مسجد دکھا دے پورے عالم اسلام میں جہاں جھگڑا ہوا۔ یہ تو تاریخی بات ہے، اگر ہے تو دکھائیں، مسئلہ کوئی نہیں۔ اختلاف تو صحابہ کے زمانے میں بھی ہوتا تھا، اور یاد رکھو اختلاف اس مسئلے میں ہوتا ہے جس کی نص موجود نہ ہو۔ مثلا ایک قرآن کا حکم ہے کہ بھئی 5 نمازیں فرض ہیں، اب اس میں کوئی جھگڑا نہیں، کوئی 6 نہیں کر سکتا۔ اللہ کے قرآن نے فرمایا ہے کہ سارے سال میں 1 مہینہ جو ہے رمضان کے روزے ہیں۔ اب کوئی دنیا کا امام، کوئی دنیا کا فقیہ جو ہے وہ 2 مہینے کے روزے نہیں کر سکتا کہ جب ثواب ہے لہذا 1 کے بجائے 2 مہینے رکھو۔ نص موجود ہے، جھگڑا ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح جس احکام میں حضور پاک نے واضح ارشاد فرما دیا، جس میں کوئی ابہام نہیں ہے، اس میں بھی کبھی جھگڑا نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیں مثال کے طور پہ سفر میں 4 رکعت کی نماز کتنا ہو جائے گی؟ 2 رکعت، ٹھیک ہے، لیکن مغرب کے 2 رکعت پڑھیں گے۔ اب چونکہ حضور نے مغرب کی 3 پڑھی ہے تو کوئی جھگڑا نہیں ہو سکتا ہے، سارے ائمہ 3 ہی پڑھیں گے۔ اچھا فجر کی نماز 2 رکعت ہے، اب 1 رکعت پڑھیں گے، کیونکہ حضور پاک نے 2 رکعت پڑھی ہے، واضح ہے، کوئی اختلاف ہی نہیں ہے۔ اختلاف کہاں پیدا ہوتا ہے؟ جہاں نص نہیں ملتی، یا اختلاف وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں 2 روایتیں آ جاتی ہیں، ایک طرف حضرت عثمان کھڑے ہیں، ایک طرف اور صحابی کھڑے ہیں، اب اختلاف ہو گیا۔ تو لہذا جس نے بھی کسی صحابی کا دامن پکڑ لیا ہے الحمدللہ، کوئی ایسی بات نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی سر پھٹول نہیں، کوئی فساد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فساد تو ان لوگوں سے کریں گے جو عرفات میں کھڑے ہیں اور نماز نہیں پڑھتے، مینا میں کھڑے ہیں، ہوٹل کھولے ہوئے ہیں، سودے بیچ رہے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، بستے لگا کے سڑکوں پہ ڈیرے بنائے ہوئے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، ان سے جھگڑا کرو۔ جو پڑھ رہا ہے اللہ قبول فرمائے۔ تمام ائمہ مجتہدین کا اجتہاد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اجتہاد پہ اجر عطا فرمائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خدمات دین کو قبول کریں گے۔ یہ تو ایسے مسئلے نہیں تھے کہ جن سے ہم لڑیں، یہ تو 1888 کے بعد انگریز نے ہم مسلمانوں کو لڑانے کے لیے یہ مسئلے پیدا کیے تاکہ ہم لڑتے رہیں اور وہ دشمن آرام سے بیٹھا رہے۔ دیکھو نا جی، رمضان آئے گا، ایک آدمی 8 رکعت پڑھتا ہے، اللہ قبول کرے، کیا لڑائی ہے؟ لیکن جو 8 رکعت پڑھے گا اس کو 8 رکعتوں کا ثواب ہی ملے گا نا، جو 20 پڑھے گا۔ اچھا حدیث میں 13 رکعت بھی موجود ہے، جو 8 پڑھی 13 والی حدیث بھی تو رہ گئی نا۔ جب 20 پڑے گا تو 13 والی پہ بھی عمل ہوا، 8 والی پہ عمل ہوا، اجماع صحابہ پر بھی عمل ہو گیا، ثواب بھی زیادہ لے گیا۔ جھگڑا کس بات کا ہے؟ لڑائی کس بات کی ہے آخر؟ ہاں، یا تو کوئی حدیث مبارک ہو کہ حضور نے حکم دے دیا ہو کہ 8 کے اوپر پڑھنا ناجائز ہے، پھر کوئی پڑھے۔ اب یہ کہنا کہ 8 حدیث میں ہے، ہم بھی کہتے ہیں حدیث میں ہے، ہمارا ایمان ہے، تو اگر 8 روایتیں حدیث میں ہے تو 13 بھی تو حدیث میں ہے۔ اور پھر حدیث یہ بھی تو کہتی ہے کہ اگر خلیفہ راشد کا کوئی عمل ہو تو سنت محمد مصطفیٰ ہے۔ حضور نے فرمایا میرے طریقے کو اور میرے خلفائے راشدین کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑ لو، تو خلفائے راشدین کا طریقہ بھی سنت ہو گیا۔ اور جس مسئلے پہ سارے صحابہ جمع ہو جائیں، اجماع صحابہ ہو جائے، وہ بھی سنت ہو گیا۔
تو لڑائی کس بات کی ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. دعا کریں اللہ مسلمانوں سے لڑائیاں دور کرے. اور کچھ نہیں کر سکتے ہو تو کم از کم لبنان کے لیے، فلسطین کے لیے، مجاہدین کے لیے، مسلمانوں کے لیے کم سے کم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو نا، تو اللہ کے گھر میں بیٹھ کے رات کو رو کے دعا تو کر سکتے ہو. اور آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، رو کے دعا تو مانگ سکتے ہیں نا کہ دیکھو آج دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت جس کو اپنی طاقتوں پہ ناز ہے، جس کو اپنی ایئر فورس پہ، بحری قوتوں پہ، ایٹمی قوتوں پہ، جدید ٹیکنالوجی پہ، جدید جہازوں پہ، جدید راڈار پہ ناز ہے، ان کے سامنے چند نہتے مسلمان لڑ رہے ہیں. اگر عالم انسانیت میں ضمیر ہوتا اور غیرت ہوتی اور دشمن میں غیرت ہوتی تو ڈوب کے مر جاتا کہ چند نہتھے لوگ ہیں جن کے پاس ماں سوا لاشوں کے کیا ہے. تو اس لیے بہرحال آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، دعا کیا کریں کہ یا اللہ تو قادر ہے. اب دشمنوں نے کسی خاص مسلمان سے جھگڑا نہیں ہے، ان کا جھگڑا تیرے دین اسلام سے ہے. وہ اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں اور ہم بے بس ہیں. ہمارے پلے میں نہ طاقت ہے، نہ مقابلے کی قوت ہے، نہ وہ آلات ہیں، نہ وہ ہتھیار ہیں، نہ وہ علم ہے، نہ وہ فہم ہے. ہم نے تو سب کو چھوڑ دیا ہے، جس کے نتیجے میں آج ہم ذلیل ہو رہے. ورنہ یاد رکھو 1000 سال تک کرتبہ دیکھیں، اشبیلیہ دیکھیں، اسپانیہ دیکھیں، غرناطہ دیکھیں، سمرقند دیکھیں، بخارا دیکھیں، ماورا النہر دیکھیں، تمام علم دینے والے مسلمان تھے. لیکن جب تم نے علوم کو چھوڑ دیا تو آج ہر جگہ ذلیل ہو رہے. آج ہم تعویذ لکھنے میں لگے ہوئے ہیں، آج ہم نوجوان لڑکیوں کے جن نکالنے میں لگے ہوئے ہیں، آج ہم 2 منٹی استخارے میں لگے ہوئے ہیں، آج ہم عورتوں کی محفلوں میں میلاد نبی منانے میں لگے ہوئے ہیں، آج ہم رجب کے جعفر امام کے کونڈے پکانے میں لگے ہوئے ہیں، آج ہم رجبی کی دیگیں چڑھانے میں لگے ہوئے ہیں. ہم نے علم چھوڑ دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم پہ ناراضگی ہے. آج مشرق ہو مغرب ہو ہر جگہ خون مسلم کی ارزانی ہے. مائیں اپنے پھول جیسے بچوں کی لاشیں ہاتھ میں لے کے کھڑی ہیں، روتے روتے آنکھیں پتھرا گئی، آنسو بھی نہیں رہے کہ بہہ جائیں. تو بہرحال کچھ نہیں کر سکتے ہو. کعبۃ اللہ میں دعا کریں کہ میرا اللہ یہود پہ اور ان کے مددگاروں پہ اپنی قدرت سے قہر نازل فرما دے. میرا اللہ ہماری دعائیں ویسے ہم جانتے اس لیے بیکار ہیں کہ دعا تو تب لگے جب میدان بدر ہو اور محمد مصطفیٰ کی چادر گر جائے، پھر دعائیں منظور ہوتی ہیں. حضور میدان بدر میں کھڑے ہیں نا، کہتے ہیں اللہم ان لم تنصرنا الیوم. میرا اللہ آج 313 کی یہ قلیل پونجی لے کے میدان بدر میں کھڑا ہوں. اگر آج یہ بھی مٹ گئے تو تیرا نام لیوا روئے زمین پہ کوئی باقی نہیں رہے گا. اللہ اپنا وعدہ پورا فرما، مدد فرما. پھر مدد آ گئی کہ نہیں آئی؟ ہم تو دعائیں مانگتے ہیں نا، پہلے 1 لیٹر بپسی پی کے پھر دعا کیسے منظور ہو؟ ہم تو دعائیں مانگتے ہیں ماشاءاللہ سینڈوچ کھا کے، میکڈونلڈ کے برگر کھا کے، دعائیں کیسے منظور ہو؟ ہم تو دعائیں مانگتے ہیں جو فروزن میں مرغی پڑی ہے، گوشت پڑا ہے، پتہ نہیں حلال ہے حرام ہے ذبیحہ ہے نہیں ہے، آؤ حرام چیز آئے فنا در فنا. عمرہ بھی کر رہا ہے اور ماشاءاللہ پیزا بھی کھا رہا ہے، پتہ نہیں ہے کہ اس پر جو پنیر ہے وہ کس بلا کا ہے. یہ تو اب ایک پکنک ہے، میلہ بن گیا ہے. اچھا آپ عمرے پہ جان چلو یار، ہم بھی چلتے ہیں. ورنہ اگر ایک آدمی عمرے پہ آتا ہے، پہلے بھی حرام کھاتا تھا اب بھی حرام کھاتا ہے، سود کھاتا تھا اب بھی سود کھاتا ہے،
کلین شیو تھا اب بھی کلین شیو ہے، انگریزی لباس پہنتا تھا اب بھی وہی پہنتا ہے، اپنی بیٹیوں کو بیویوں کو بال کٹوا کے بغیر پردے کے بازاروں میں گھماتا تھا اب بھی گھماتا ہے، عمرے کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ اس سے بہتر ہے کم از کم آپ نہ آتے تو کوئی تو بہانہ تھا نا یار، ابھی ہم نے کعبہ دیکھا ہی نہیں نا، جب اللہ دکھائے گا تو ہم بھی تبدیل ہو جائیں گے۔ بہرحال کچھ نہیں کر سکتے ہو تو دعائیں کریں، شاید اللہ کو رحم آ جائے اور کسی گھڑی مدد آ جائے مالک کی۔ بچہ پیدا ہوا، چادر میں بند تھا، گھر میں کوئی آدمی نہیں تھا، چادر میں بند کیا ہے؟ مقصد ہے کہ مردہ پیدا ہوا، بات کو سمجھائیں نا، کہ مقصد ہے کہ مردہ بچہ پیدا ہوا تو ہسپتال میں وہ کپڑا ڈال دیتے ہیں اوپر، میں نے اسی کے ساتھ دفن کر دیا، ٹھیک ہے۔ جب بچہ مردہ پیدا ہو اور پیدائش کے وقت میں آواز نہ نکالے تو اس پہ جنازہ نہیں پڑھا جاتا، جنازہ ان بچوں پہ پڑھا جاتا ہے جو پیدا ہونے کے وقت زندہ ہو۔ کہتے جی کہ لیلۃ المعراج جو ہے 27، یہ تو اللہ جانتا ہے 27 ہے یا کب ہے۔ جب اللہ نے قرآن میں لیلۃ المعراج کے بارے میں کوئی تاریخ بیان نہیں فرمائی، فرمایا اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کسی رات کی پابندی نہیں، کوئی ایک روایت نہیں ہے کہ اللہ کے قرآن کی آیت میں ہو کہ 27 رجب کو معراج ہوا ہے۔ اور یاد رکھو کہ معراج میں حضور کو تحفہ کیا ملا؟ 5 نمازیں۔ حضور کو تحفہ کیا ملا کہ اللہ نے سلام فرمایا، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جو بندہ نمازی ہے 5 دفعہ نماز پڑھتا ہے، وہ تو حضور کے معراج کو دن میں 5 دفعہ یاد کرتا ہے، وہ تو حضور کے معراج کو ہر وقت یاد کر کے کہہ رہے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اور جو گلابی عاشق ہیں وہ صرف رجب میں یاد کریں گے حضور کو، آگے پیچھے نہیں۔ تو اب آپ بتائیں کہ 5 نمازیں پڑھنے والا زیادہ معراج کا قائل ہے یا صرف رجبی منانے والا معراج کا قائل ہے؟ ایک آدمی نے حضور کے معراج کے تحفے کو اپنا ایمان سمجھا ہوا ہے، باقاعدہ نماز پڑھتا ہے، فرض پڑھتا ہے، واجب پڑھتا ہے، سنت پڑھتا ہے، نفل پڑھتا ہے، اور ہر نماز میں یاد آتا ہے وہ لمحہ کہ میرے مدنی اللہ کے دربار میں کھڑے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اور پروردگار عالم رحم فرماتے ہیں والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ لیکن دیکھیں کہ کتنا بڑا مقام ہے، اللہ نے فرمایا میرا نبی ہم نے آپ کو اتنا اونچا کر دیا ہے، اتنا عروج پہ ہم لے گئے ہیں، لیکن اپنی امت کو بتلا دو کہ وہ فوراً کہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عقیدہ نہ خراب ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے عروج کو دیکھ کے آپ کو خدا بنا بیٹھے، آپ کی عبدیت کو بھول جائیں۔ اسی طرح جو کہتے ہیں 15 شعبان کا روزہ بالکل ثابت نہیں، آپ نے روزہ رکھنا ہے 13، 14، 15 کو روزہ رکھیں، آپ نے روزہ رکھنا ہے سوموار اور خمیس کا روزہ رکھیں، صرف 15 شعبان کے روزے رکھنے کا نہ قرآن میں حکم ہے، نہ حدیث پاک میں حکم ہے، نہ کبھی صحابہ نے رکھا ہے۔ شہدائے احد کے جنازے کے بارے میں بتلائیں کہ ان کا جنازہ پڑھا گیا یا نہیں پڑھا گیا، تم اپنے جنازے کی فکر کرو، تمہیں شہداء احد کا کیا فکر ہو گیا؟ نہ چلو شہداء احد کا جنازہ نہیں پڑھا گیا، تمہیں کیا تکلیف ہے؟
ایک منٹ کے لیے مجھے سمجھائیں کہ چلو شہدائے احد کا جنازہ پڑھا گیا یا نہیں پڑھا گیا، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تم تو یہ فکر کرو کہ اللہ ہماری موت ایوان پہ آئے اور ہمیں بھی جنازہ حرمین میں نصیب ہو۔ شہدائے احد پہ جنازہ پڑھا گیا ہے اور پڑھانے والے بھی حضرت محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا۔ بیچارے ایئر فورس میں ہیں، چونکہ انہوں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، شکل سنت کے مطابق ہے، لہذا مسلمانوں کی اس کمپنی نے ان کی ترقی روک دی ہے۔ کوئی بات نہیں، وہ سنت کو نہ چھوڑیں، سب نوکریاں قربان کریں سنت محمد مصطفیٰ میں، اس کا بدلہ اللہ ان کو دنیا میں بھی دیں گے اور آخرت میں بھی دیں گے۔ اور جو ان کو حضور کی سنت کی وجہ سے ستانے والے ہیں ان کو بھی دنیا و آخرت میں عذاب ملے گا۔ اگر ایک آدمی عمرے کے لیے آیا ہے اور چوری رہ کے حج کیا ہے، بھائی حج تو اللہ قبول فرمائے، لیکن یہ چیز غلط ہے، ناجائز ہے، کبھی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایک تو اس ملک میں اسلامی قانون ہے، اس کا توڑنا گناہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ تم سارے حاجیوں کے لیے عذاب کا ذریعہ بنتے ہو۔ ان کے پاس اعداد و شمار ہوتے ہیں کہ 10 لاکھ حاجی آئے گا، پتہ نہیں کہ 2 لاکھ تو چوری والا بھی بیٹھا ہے۔ سارا نظام جو ہے وہ درہم برہم ہو جاتا ہے۔ دیکھو نا، آپ شادی کریں، آپ شادی پہ اپنے کارڈ بھیجیں 1000 آدمی کو، موقع پہ آ جائے 1500 آدمی، کیا کریں گے؟ کسی کو بھی روٹی انشاءاللہ نہیں ملے گی۔ اچھا، جو مفت خورے ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے کھاتے ہیں، کارڈ والے تو ادب سے بیٹھے رہتے ہیں نا۔ اس لیے ایسی حرکت نہ کیا کریں۔ باقی حج قبول کرنا تو اللہ کے ہاتھ میں، مولوی کے ہاتھ میں ہے۔ بہرحال آپ کے ملک میں رواج ہے کہ کوئی مر جاتا ہے، عورتیں اپنے گھروں میں جمع ہوتی ہیں اور مرد مسجد میں جمع ہوتے ہیں اور گٹھلیاں پڑھتے ہیں، یہ کوئی سنت نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا صحابہ پڑھتے۔ یہ ہے کہ انگلیوں پہ ذکر کیا کریں، لیکن تسبیح کو ایسے سمجھیں کہ اعلیٰ ذکر ہے، یاد کرانے کا ذریعہ ہے، جیسے گھڑی وقت کا ذریعہ۔ اگر کسی آدمی نے عمرے کے لیے یا حج کے لیے احرام باندھ لیا، چادریں باندھنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اگر اس نے 2 رکعت پڑھ لی، نیت کر لی، لبیک پڑھ لی، تو اب وہ احرام نہیں کھول سکتا، کھولے گا دم دینی پڑے گی۔ نماز پڑھتے ہوئے جب ہم سجدے میں جائیں تو دونوں پاؤں کو ملائیں، کوئی ضروری نہیں، فاصلہ ہو لیکن پاؤں زمین پہ ہوں، یہ نہیں کہ اٹھا کے رکھیں، کیونکہ سجدہ جو ہے وہ 7 چیزوں پہ ہوتا ہے۔ سجدے کے لیے 2 گھٹنے ہیں، 2 پاؤں ہیں، 2 ہاتھ ہیں اور چہرہ ہے۔ اگر کوئی چیز اٹھی ہوئی ہو تو سجدہ مکمل نہیں ہوتا۔ کہتے جی کہ اگر ہم مزدلفہ کی رات میں خیمہ لگا کر خیمے کے اندر سو جائیں کوئی منع نہیں۔ 25 سال ہے، ممانی کی عمر 35 سال ہے، رشتہ دار کہتے ہیں شادی کرو، استخارہ کرو، اللہ کے ہاں خیر ہے تو کم لینا ورنہ نہ کرو۔ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے بدن کو چومیں اور کیا کریں گے؟
اللہ نے تمہارے مقدر میں یہی جگہ چومنے کے لیے رکھی ہے، چومتے رہو، ہمیں کیا تکلیف ہے؟ آدمی نے بال بڑھائے ہوئے ہیں، عمرہ کرے اور بال نہ کٹوائے، دم بڑھے گا؟ صرف دم نہیں، عمرے کے جب تک بال نہ کٹوائے گویا احرام میں ہے، جتنی غلطیاں کرتا جائے گا دم پڑتی جائے گی، جب تک بال نہ کٹاؤ احرام سے نکل ہی نہیں سکتا ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو اس کی غیر موجودگی میں طلاق دے ہو جاتی ہے، بیوی کا ہونا تو ضروری نہیں ہے، طلاق دینے والا طلاق دے رہا ہے بس، دوسری شادی کی، جب پہلی بیوی کو پتہ لگا تو ان نے بڑا واویلا مچایا، ان کے رونے دھونے پہ آگے میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور میں نے کہا میں نے طلاق دی، میں نے طلاق دی، میں نے پکا کام ہو گیا الحمدللہ۔ اب پہلی بیوی کو راضی کرو، دوسری کا کیا فکر کر رہے ہو؟ یہ نہ ہو کہ یہ بھی چلی جائے گی، اس نے اس کے ساتھ کیا ہے میرے ساتھ کیا کرے گا؟ بہرحال احناف کے نزدیک تو کوئی رستہ نہیں ہے، لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ عربی میں لکھ کر دارالافتاء سے رجوع کریں، شاید اللہ تیرے لیے کوئی راستہ پیدا کر دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللهم اغثنا 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 عليك توكلنا واليك انبنا۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم اهلك اعداءك اعداء الدين، اللهم اهلك اليهود، اللهم اهلك اليهود وموالاهم من الكفار والمشركين، اللهم انزل عليهم باسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری بیماریاں ظاہری باطنی روحانی دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولاد ہے ان کو صالح بنا، یا اللہ ان کو اپنے پاک محمد مصطفیٰ اور والدین کی رضا نصیب فرما، ان کو اپنے والدین کے لیے قرۃ عین بنا، یا اللہ ان کو بری صحبتوں سے، برے افعال و برے اعمال سے محفوظ فرما، یا الہ العالمین مسلمانوں کی نصرت فرما دے، یا اللہ آج لبنان کی فضاؤں میں آج یا اللہ چھوٹے چھوٹے معصوم دودھ پیتے ہوئے بچے، پھول کی طرح بچے جو ہیں ٹینک اور گولیوں سے اڑائے جا رہے ہیں، میرا مولا تو اپنی قدرت کا اظہار فرما دے، یا اللہ اپنی قدرت کے ساتھ دشمنوں کے حملوں کو ناکام کر دے، یا اللہ ان کو ذلت میں شکست سے دوچار کر دے، یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین، ہم گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، تیرے دروازے پہ درخواست گزار ہیں، مسلمانوں کی امداد کا فیصلہ فرما، اسلام کا عظمت اور بول بالا فرما دے، یہودیت اور ان کے ہم نواؤں کا منہ کالا کر کے شکست سے دوچار فرما دے، یا الہ العالمین ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما دے، یا اللہ پورے عالم میں ہدایت کی فضا پیدا فرما دے، یا اللہ پورے عالم میں ہدایت کی ہوائیں چلا دے، یا الہ العالمین حضور کی امت کے کلمے پڑھنے والوں کو دین کا دائی بنا دے، یا اللہ دین کا سپاہی بنا دے، یا اللہ دین پہ قربان ہونے والا بنا دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، آمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم